اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولا صلی وسلم دائما عبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گزشتہ درس میں ہم نے سورہ بقرہ کی اس سے پچھلی آیات کے حوالے سے یہ بات کا ذکر کیا تھا کہ یہود و نصارہ نے اور مشرکین عرب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد مانی، تو جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل کے ساتھ رد فرمایا۔ پھر ان لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست کلام کیوں نہیں کرتا یا ہم پر آیات کھلی نشانیاں کیوں نہیں ظاہر فرماتا، تو اس کا بھی رد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ حق بات کو پہنچا چکے ہیں، اگر یہ یہود و نصارہ اور مشرکین آپ کی بات کو نہیں مانتے اور جہنم کا ایندھن بنتے ہیں تو آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ پھر آج کی جو آیت طیبہ ہم نے پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ کہ ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ سے یہودی اور عیسائی حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ جب تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ آپ یہود و نصارہ کو ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ایمان کی طرف لاتے ہیں، ان کو جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی گمراہی میں شامل کر لیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور مفسرین نے اس کے حوالے سے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تحویل قبلہ کا حکم دیا اور بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ شریف کو اپنا قبلہ بنایا تو اس پر یہود و نصارہ بہت ناراض ہوئے، اور ان لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ یہ ہمارے قبلے کی جانب تو ہیں، اب ان کو مکمل طور پہ ہمارے دین کی طرف کر لیا جائے۔ تو ان کی اسی دلی خواہش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرما دیا ہے۔ اب یہ آیت طیبہ کے شان نزول کے اعتبار سے تو اس کا معاملہ خاص ہوتا ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے اس کا معاملہ عام ہوتا ہے۔ تو آج بھی وہ تمام لوگ جو اپنے دین میں تبدیلی کر دین میں مختلف قسم کی تبدیلیاں کر کے اس میں رعایتیں نکال کر یہود و نصارہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس جا کر اسلام کا وہ رخ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جس کا قرآن و حدیث میں کوئی وجود نہیں ہے، یا قرآن و حدیث کی آیت طیبہ میں تعویلیں کر ایسی باتیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جناب اسلام میں تو بہت وسعت ہے اور اسلام میں تو یہ ہے اور وہ ہے، اور ہماری مسجدیں جو ہے وہ یہودیوں کے لیے عبادت کے لیے کھلی ہوئی ہے، عیسائیوں کی عبادت کے لیے کھلی ہوئی ہیں، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو منع فرمایا، واضح لفظوں میں فرما دیا کہ ہم مسجدوں کے اندر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ تو ان لوگوں نے اسلام کو حلیہ تبدیل کر دیا ہے، تو ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے دل میں شاید یہ بات ہوتی ہے کہ ہم لوگ ان کے سامنے وسعت کا مظاہرہ کریں گے، الٹی سیدھی غلط باتیں دین میں رائج کریں گے، ان کو دکھائیں گے تو ممکن ہے کہ وہ لوگ ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ تم لوگوں سے یہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہود و نصارہ جب تک کہ تم پورے طور پہ ان کی ملت کی پیروی نہ کرنے لگ جاؤ۔ اور پھر فرما دیا قل اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدیٰ کہ جو اللہ کی ہدایت ہے، یعنی جو دین اسلام ہے وہی ہدایت ہے، وہی اصل دین ہے، وہی اصل ہدایت ہے۔ خود فرما چکا قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام کہ اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہی ہے۔
اور پھر فرمائے کہ وَلِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے. تو اب یہ سننے والے سے خطاب کیا جا رہا ہے، کیونکہ خطاب کا جو انداز ہے وہ انہی عام لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسا خطاب نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ اے سننے والے، اگر تم ان کی خواہشوں کی پیروی کرو گے، یہود و نصارہ کے مشرکین کی خواہشوں کی پیروی کرو گے، بعد الذی جاءک من العلم، حالانکہ تمہیں علم ہو چکا ہے، دین کی پوری تعلیمات تم تک آ چکی ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں نہ تو تمہارا کوئی ولی ہوگا، حمایتی ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ جب تم ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے دین کو بگاڑ لو گے تو پھر اللہ سے دشمنی ہو جائے گی. جب اللہ سے دشمنی ہو جائے گی تو آج جن لوگوں کو تم راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو کل خود بروز قیامت یہ لوگ بھی بے آسرا ہوں گے، ان کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو جب ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا تمہارا کہاں سے مددگار آ جائے گا؟ پھر فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اور وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ، یتلونہ، اور وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں حق تلاوتہ، جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی اس کو پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، یعنی صحیح پڑھتے ہیں. تو یہ آیات مبارکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن السلام اور بعض دیگر علماء یہود کے حق میں نازل ہوئی جو کہ مسلمان ہو گئے تھے. ان سے جب لوگ پوچھتے تھے نبی علیہ السلام کی صفات کے بارے میں تو وہ لوگ جو سچی بات ہوتی تھی اپنی کتابوں میں وہ بیان کر دیا کرتے تھے. فرمائے کہ اولئک یؤمنون بہ، یہی ہیں وہ لوگ جو اصل کتاب کو ماننے والے ہیں، اور یہی لوگ حقیقت میں مسلمان بھی ہوئے. ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو کوئی اس کتاب کا انکار کرتا ہے، یہ مسلمانوں سے بھی خطاب بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان اپنے قرآن کا انکار کرے اور اس کی آیتوں کو چھوڑ کر اسلام دشمن طاقتوں کو راضی کرنے کی کوشش کرے. اسی طرح یہود و نصارہ سے بھی خطاب ہے کہ ان لوگوں نے بھی اپنی کتابوں کا انکار کیا. فرمایا کہ اولئک هم الخاسرون، تو وہ لوگ بہت خسارے والے ہیں، نقصان والے ہیں. پھر روح سخن بنی اسرائیل کی طرف خاص طور پر اور اسی آیت طیبہ کا ذکر کیا جو اس سے پہلے بھی آ چکی ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر نازل کی اور تمہیں تمام عالمین پہ فضیلت دی تمہارے زمانے میں. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں ہوگی. یہود و نصارہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص یہود کو واضح دلائل کے ساتھ سب کچھ سمجھایا پچھلی آیت مبارکہ میں. ان کے سامنے ساری کی ساری حقیقت کھول کے رکھ دی، ان کا کچا چٹھا بیان کر دیا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کر دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دعوت فکر دی، پھر دوبارہ انہیں بتایا کہ تم لوگ اپنے دھوکے سے نکل جاؤ، یہ مت سمجھو کہ تم انبیاء کی اولاد ہو، ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں سے ہو تو تم لوگ بخشے بخشائے ہو چاہے کفر کرتے رہو. فرمایا کہ ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں ہوگی. ولا یقبل منها عدل، اور نہ ہی اس سے کوئی فدیہ طلب کیا جائے گا. ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ ہی اس کو کوئی شفاعت فائدہ دے گی. ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی. یعنی جو کافر ہو چکا ہے، اللہ کے دین کا انکار کر چکا ہے، تو اس کے لیے ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے. البتہ اہل ایمان کے لیے شفاعت ثابت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حق میں شفاعت کو قبول فرمائے گا، جیسے کہ خود قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سے ثابت ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث طیبہ سے ظاہر ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ان کے رب نے، ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ان کو کچھ باتوں کے ذریعے امتحان میں مبتلا فرمایا. فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کر دکھایا. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے سامنے اور نصارہ کے سامنے اور خود مشرقین عرب کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ ذات مبارکہ ہیں جو خلیل اللہ ہیں، اور ان کے بارے میں
یہودی بھی ان کو مانتے ہیں، عیسائی بھی ان کو مانتے ہیں، اور مشرقین عرب بھی مانتے ہیں، کیونکہ مشرقین عرب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے اولاد ہیں، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں، تو اس نسبت سے وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہا کرتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعض طریقوں کی پیروی بھی کرتے تھے۔ اور یہود و نصارہ یہ جو کہ بنی اسرائیل ہیں، اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور ان کے 12 بیٹے تھے جن سے یہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے، اور یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو یہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں آ کر یہ مشرقین عرب، یہود و نصارہ تینوں کے تینوں گروہ جو ہے جمع ہو جاتے ہیں، اور ان سب کے نزدیک سیدنا ابراہیم علیہ السلام قابل اعتماد ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اب یہود و نصارہ اور مشرقین و عرب کو سمجھانے کے لیے، ان کے دلوں کو مائل فرمانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور بتایا کہ ان کے رب نے ان کو چند کلمات کے ذریعے آزمایا، اور انہوں نے اس کو تمام کر دیا۔ اور بلا شبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ مرد حق ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آزمائشوں میں رکھا۔ ایک عرصے تک ان کو اولاد نہ ہوئی، 100 سال کی عمر کے میں ان کو اولاد ہوئی۔ جب وہ اولاد ابھی دودھ پیتی اولاد ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اللہ نے حکم دیا کہ ان کو بے آب ہو گیا میدان میں مکہ معظمہ کے علاقے میں چھوڑ دیں، تو انہوں نے وہاں پہ چھوڑ دیا۔ جب 13-14 سال کی عمر کو ہوئے تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو ذبح کر دو، تو ان کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ نار نمرود میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام داخل کیے گئے، آپ نے اس میں کوئی پس و پیش نہیں کی، اور اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی عظمت کو بیان کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ خود ان کی تعریف فرماتا ہے، قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم علیہ السلام میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں، کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی تمام آزمائشوں کو پورا کر دیا ہے، تو اب تم امامت کے قابل ہو۔ قال ومن ذریتی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا رب کریم کیا میری اولادوں میں سے بھی تو امام بنائے گا؟ تو قال لا ینال عہد الظالمین، کہ ہاں تمہاری اولادوں میں سے امام بناؤں گا، مگر میرا عہد ظالمین کو نہیں پہنچے گا۔ ظالمین سے مراد وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں جن لوگوں نے کفر کیا، یہود و نصارہ نے بعد میں کفر کیا، عیسائی مشرکین عرب نے کفر کیا، تو ان کو میرا یہ عہد یہ وعدہ نہیں پہنچے گا، انہیں میں لوگوں کا امام نہیں بناؤں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا ایک دوسرا واقعہ بیان فرمایا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب ہم نے بیت کو یعنی بیت اللہ شریف کو لوگوں کے لیے مرجع بنایا، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ بنایا، اور فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لو، نماز گاہ بنا لو۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کا ذکر فرمایا کہ جس پتھر پہ کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ تو یہ پتھر آج بھی حرم شریف میں موجود ہے، اور باب کعبہ کے سامنے کے حصے میں رکھا ہوتا ہے۔ یہ پتھر حجر اسود کے ساتھ جنت سے لایا گیا تھا، اور اس پتھر کی خاص بات یہ تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام پتھر لے کے آتے تھے اور اپنے والد محترم کی بارگاہ میں پیش کرتے، اور وہ اس پتھر کو اٹھا کے دیواروں پہ لگا دیتے۔ اس پتھر کی خاص خوبی یہ تھی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے کہ جو دیوار اونچی ہوتی جاتی تھی، یہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا، یہاں تک یہ پتھر ایسا محبت کرنے والا پتھر ہے، اس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو اپنے اندر نقش کر لیا ہے۔ حالانکہ ایک چٹانی پتھر تھا، اور چٹان میں کسی کا نقش بنتا نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے نبی سے محبت کی وجہ سے اس پتھر نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو اپنے سینے میں رکھ لیا، اپنے دل میں رکھ لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو وہ مقام عطا فرمایا کہ لوگوں کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز گاہ بنا لو۔ تو پتہ چلا کہ جس چیز کا تعلق اللہ کے پیاروں سے ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یادگار بنا دیتا ہے، اس کو قابل احترام بنا دیتا ہے۔ اور فرمائے کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے عہد لیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے کہ وہ دونوں میرے گھر کو پاک کریں گے، پاک رکھیں گے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پہ حکم دیا تھا ان دونوں کے دونوں بزرگ حضرات کو کہ تم میرے گھر کو پاک رکھنا، صاف رکھنا، کیونکہ پاک اور صاف مسجدوں کو پاک و صاف رکھا جائے کہ یہاں پہ لوگ عبادت کے لیے آتے ہیں۔ اگر وہ جگہیں صاف نہیں ہوں گی، پاک نہیں ہوں گی تو لوگوں کی توجہ بٹے گی اور وہ پھر خلوص کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت نہیں کر سکیں گے۔ تو یہاں پہ طائفین طواف کرنے والے مراد ہیں، اور عاکفین اور وہاں پر جو اعتکاف کر کے بیٹھ جاتے ہیں رکوع سجود کرنے والے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ چل رہا ہے تو اس سے یہود و نصارہ کا جو قبلے پہ اعتراض تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ تبدیل فرما لیا، بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کو قبلہ بنا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعتراض کا جواب دے رہا ہے کہ یہ قبلہ تو وہ قبلہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے، اور یہ وہ قبلہ ہے جس کی طہارت کا حکم، جس کی پاکیزگی کا خیال رکھنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو دیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ رب تو اس شہر کو امن والا کر دے اور اس کے اہل کو پھل عطا فرما، ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اب چونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا تھا کہ میرے انعامات، اخروی انعامات اور سیادت یہ مسلمانوں کو ملے گی، اہل ایمان کو ملے گی، کفار کو نہیں ملے گی۔ تو چونکہ یہ نیک بندے، اللہ کے نیک بندے اللہ کے مطیع و فرمانبردار ہوتے ہیں، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اب یہاں پہ جو دعا کی ہے تو صرف اہل ایمان کے لیے دعا کی ہے کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اے رب کریم تو ان لوگوں کے لیے امن والے بنا دے اور ان لوگوں کے لیے جو ہے تو ثمرات، پھل عطا فرما دے کہ جو تجھ پر اور قیامت کے دن پہ ایمان لائیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور آج بھی علیہ السلام کے نزدیک مکہ معظمہ حرم ہے، اور حرم سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ ظلم کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، وہاں پہ شکار کرنا حرام ہے، اور یہاں پر جو بھی آ جائے اس کو امن مل جاتا ہے۔ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جو کوئی کفر کرے گا تو میں اس کو دنیا سے فائدہ دوں گا، مگر قلیلاً، تھوڑا فائدہ دوں گا۔ اب یہاں پر وضاحت کر دی گئی ہے کہ دنیا کا فائدہ کفار کو بھی ملے گا، مومن کو بھی ملے گا، مگر مومن کو آخرت کا بھی ملے گا، اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کا کتنا ہی فائدہ ہو جائے وہ تھوڑا ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں سب پہ عام کر دی ہے، وہ مسلمانوں کو بھی ملتی ہے اور کفار کو بھی ملتی ہے، لیکن آخرت کی نعمت صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی حیثیت حدیث شریف کے مطابق مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی اگر ساری نعمتیں بھی اہل کفر کو دے دے تب بھی وہ قلیل ہی ہے۔ فرمایا کہ ثم اضطرہ، پھر میں اسے مجبور کر دوں گا الی عذاب النار، یعنی کفار کو جہنم کے عذاب کی طرف میں مجبور کر دوں گا، انہیں جہنم کے عذاب میں داخل کر دوں گا۔ وبئس المصیر، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کا مقام بھی بیان کر دیا ہے کہ اگر دنیا کی زندگی میں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، دنیا کا مال و دولت ان کو مل رہا ہے، دنیا میں صحت و تندرستی ان کو مل رہی ہے، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرت کا عذاب بہت خطرناک ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس بندے نے ساری دنیا میں، اس دنیا میں ہمیشہ عیش میں گزاری، لیکن بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ جب اسے جہنم کا جنت میں غوطہ دے کر نکالے گا تو وہ عرض کرے گا کہ رب کریم میرے دنیا میں تو کوئی عیش دیکھا ہی نہیں، اصل عیش تو یہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ دنیا کا جو عیش و عشرت ہے، دنیا کا آسائش ہے، یہ سب کا سب قلیل ہے، اور اس کے مقابلے میں جہنم اتنی سخت ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں تکلیفیں برداشت کی ہے، غم میں اپنی زندگی گزاری، جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم کا غوطہ دے کر نکالے گا تو یہ کہہ پڑیں گے اے رب کریم ہم نے تو کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہیں، اصل تکلیف تو یہ تکلیف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ بئس المصیر، یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔
فرمائے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قواعد فرمایا، اور قواعد قاعدہ کی جمع اور یہ بنیاد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اثر نو بیت اللہ کی بنیاد نہیں رکھی تھی۔ سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمائی تھی، جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح لفظوں میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس، کہ جو سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اللہ کی عبادت کے واسطے وہ مکہ شریف میں ہے، جس کو سیدنا آدم علیہ السلام نے استوار فرمایا تھا۔ اس کی بنیاد میں موٹے موٹے پتھر رکھے تھے۔ پھر جب طوفان نوح آیا، ساری زمین پر پانی بھر گیا، تو پھر اس سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی عمارت بھی ڈھہ گئی تھی، اس کو بھی نقصان پہنچا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذمہ لگایا کہ اثر نو خانہ کعبہ کو تعمیر فرمائیں، اور پھر یہ سعادت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حاصل ہوئی، اور وہ بیت اللہ کی ان بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے ربنا تقبل منا، اے رب تو ہماری سعی کو قبول فرما لے، ہماری اس کوشش کو قبول فرما لے جو ہم تیری راہ میں کر رہے ہیں۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے اور علم والا ہے۔ یہاں پر اس بات کی میں وضاحت کر دوں کہ اللہ کے نیک بندے اپنی نیکیوں پہ فخر نہیں کرتے ہیں، وہ اسے اللہ ہی کی توفیق سمجھتے ہیں، اور نیک کام کرنے کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے رب ہم نے جو کوشش کی ہے اگرچہ کہ یہ تیری توفیق سے ہے، مگر ہم تجھی سے قبولیت کی دعا بھی کرتے ہیں، تو ہماری اس کوشش کو قبول فرما لے، اور بے شک تو بہت سننے والا ہے اور بہت جاننے والا ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور مزید دعا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اے ہمارے رب تو ہمیں اپنا فرما بردار رکھ، مسلمین لک، اپنا فرما بردار رکھ۔ تو اب اس سے اندازہ کر لیجئے کہ جب اللہ کے معصوم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اپنے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ تو ہمیں اپنا فرما بردار رکھ، تو ہمیں تو اس سے زیادہ کرنا چاہیے، اپنی نیکیوں پہ کبھی فخر نہیں کرنا چاہیے، اپنے رب کی بارگاہ میں ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے اے رب کریم تو ہمیں اپنے دین پہ قائم رکھ، تو ہمیں اپنا فرما بردار رکھ، اور فرمایا کہ ومن ذریتنا، اور ہماری اولادوں میں سے بھی ایک امت مسلمہ بنا دے جو تیری اطاعت کرنے والی ہو۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی دعا کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تو خود اسماعیل علیہ السلام بھی شامل ہیں، اور دیگر اسحاق علیہ السلام کی اولاد بھی شامل ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا میں خاص طور پہ بنی اسماعیل داخل ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی دعا قبول فرمائی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے مزید دعا کی، اسماعیل علیہ السلام بھی اس دعا میں شامل ہیں، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور تو ہمیں اپنی عبادت کا طریقے سکھا دے، حج کرنے کا طریقہ بتا دے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ عبادات وغیرہ یہ سب کے سب اللہ کی تعلیم سے ہوتی ہیں۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور تو ہم پر رحمت کے ساتھ رجوع فرما۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی وضاحت کی ہے کہ توبہ جب رب کریم کی طرف مضاف کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رب اپنے بندے کی طرف رجوع فرماتا ہے رحمت کے ساتھ، یعنی اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور جب کہتے ہیں کہ بندے نے توبہ کی تو بندہ پھر اپنے رب کی طرف رجوع فرماتا ہے استغفار کے ساتھ۔ تو ابراہیم علیہ السلام عرض کر رہے ہیں وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ تو ہم پر رجوع فرما، یعنی اپنے رحمت کے ساتھ رجوع فرما۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو بہت ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ دعا جاری ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر بھی جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دونوں مقدس ہستیاں دعا کرتی ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے ہمارے رب تو ان میں بھیج دے ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم جو ان پہ تلاوت کرتا ہو آیاتک تیری آیتوں کی،
تو یہاں پہ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ کے رسول کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے رب کریم تو ہماری اولادوں میں سے ایک کو اپنا فرما بردار رکھ، اور فرما بردار رکھنے کے ساتھ ساتھ ان میں رسول بھی نازل فرما جو انہی میں سے ہو، ان پہ وہ تیری آیتیں بھی پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دے۔ اب یہاں پر اس دعا میں نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، اور فرمایا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ بھی کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو بہت زبردست غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے جو دعا کی ہے وہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح حدیث موجود ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں کا وہ خواب ہوں کہ جب میری ماں نے مجھے دیکھا، جب میری ولادت کے وقت دیکھا تھا کہ ان کے جسم سے نور نکلا تھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا مصداق اپنے آپ کو بتایا، جس کو شاعر نے بھی کہا، ہوئی پہلوے آمنہ سے ہوئیدہ، دعائے خلیل و نوید مسیحا۔ تو یہ اس آیت طیبہ میں ان باتوں کا ذکر کیا گیا، اور پھر نبی علیہ السلام کی جو ذمہ داریاں بتائی گئی، ایک تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا، پھر کتاب کو سکھانا، کتاب کو سکھانے سے مراد کتاب کے احکام سکھانا، اور حکمت سے مراد علم کا نچوڑ ہے، یعنی اسرار الہی سکھانا ہے، اور تزکیے سے مراد یہ ہے کہ انسان میں جو پائے جانے والی رذیل عادتیں ہیں ان کو دور کر دیا جائے اور اچھی عادتوں سے اس کو سجا دیا جائے۔ تو بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا تزکیہ فرمایا، اور آج بھی اپنی امت کا تزکیہ فرما رہے ہیں۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو بہت حکمت غلبے والا ہے، زبردست ہے اور حکمت والا، یعنی ہم نے جو تجھ سے دعا کی ہے رب کریم، تیرے لیے اس کو پورا کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور تو نہایت حکمت کے ساتھ اپنی قوت کے ساتھ اس دعا کو پورا فرما سکتا ہے۔ پھر فرمائے کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح سخن یہود و نصارہ اور مشرقین عرب کی جانب فرمایا، پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر دیا جو سب کے نزدیک مسلم ہے، ان کی دعاؤں کو بھی ذکر کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان یہود و نصارہ کی بے وقوفی کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ اور جو شخص بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے پھرے گا، ان کے دین سے پھرے گا، تو وہ وہی ہوگا جو بیوقوف ہے۔ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا تھا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو دعوت دے دی کہ اگر واقعی تم حق پرست ہو، سچائی کے پیروکار ہو، تو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو کہ جن میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ سلسلہ جاری ہے، پھر آگے بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، تو اگلے درس میں ہم اس بات کو بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔